बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर आफियत के साथ होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको बरकत, रहमत, खुशी वाली ज़िंदगी अता करे। घर में बेसुकूनी और बेबरकती की वजह और बरकत लाने वाले अमाल क्या हैं, कुछ पॉइंट्स है जो मैं आप लोग के साथ यहाँ शेयर करूँगी। क्या है बरकत और क्या है नहूसत की वजह। अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह अल-नहाल की आयत तर्जुमा बस मैं बता रही हूँ। अरबिक में बोलने से थोड़ा सा मैं गरज इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ज़बर ज़ेर पेश का मसला होता है इसलिए। एंड अल्लाह हैज़ मेड फॉर यू ऑफ योर हाउस अ प्लेस ऑफ रेस्ट। इस आयत से हमें मालूम होता है कि घर सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि सुकून और बरकत का ज़रिया है। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, when one mention Allah's name upon entering his house and upon eating, the devil says, there is no night shelter, no supper here for you। इस हदीस का मतलब है कि घर में अल्लाह का जिक्र बरकत लाने वाला है और गैर जिक्र घर पर असरात हो सकते हैं। घर से नफ्सियात दूर करने के कुछ यहाँ ऐसे अमल है जो घर में बेसुकूनी, नेगेटिविटी, जीन्स, नज़र जैसे असरात को कम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, हलाल रिज़्क। घर का सफाई होना और ईमानदारी से जो कमाई आती है, जो इनकम हमारी सोर्सेस है, वो कहाँ से आ रहा है। हक हलाल का तो नहीं है, किसी का छीन कर तो नहीं खा रहे हम, किसी का हक तो नहीं कमा रहे हम। तो अगर हम किसी का हक मार रहे हैं, किसी का हक छीन रहे हैं, तो ये फिर हराम चीज़ की तरफ जाता है। तो ये रिज़्क हलाल नहीं, रिज़्क हराम हो जाता है। तो कोशिश करें कि हमारा जो भी रिज़्क है, रिज़्क हलाल रहे। घर में अगर रिज़्क हलाल हो, घर साफ़ सुथरा हो, तो अल्लाह की बरकत महसूस होती है। पॉइंट नंबर 2, अपने घरों में अल्लाह का ज़िक्र जैसे दरूद, इस्तग़फ़ार की कसरत हो, नमाज़ें हम कोशिश करें कि 5 वक्त की हम पाँचों वक्त की नमाज़ें पढ़ने की आदत डालें। अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वर्किंग वुमेन्स होते हैं या जेंट्स होते हैं या फिर हाउस वाइफ भी होते हैं, तो उनके बच्चे होते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है टाइम पे नमाज़ अदा करने की। लेकिन कोशिश हम कर सकते हैं। एक कदम उठाते हैं तो दूसरा कदम आसान हो जाता है। तो हम कोशिश तो कर सकते हैं एटलीस्ट। अगर हम नमाज छोड़ने से बेहतर है कि क़ज़ा कर लें तो बेहतर है। और नमाज़ों में सुकून पैदा करें और जो सजदे करते हैं हम उसको लंबे करें। आप अक्सर देखा गया है, मैं देखती हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नमाज तो पढ़ते होते हैं लेकिन फोकस उनका नहीं हो पाता। जैसे कि वो लोग नमाज ढंग से नहीं पढ़ते, नमाज में बेसुकूनी, बहुत जल्दबाजी करते हैं, हड़बड़ करते हैं, ना उनके सजदे सुकून से होते हैं, ना उनकी तस्बीहात जो ज़िक्र तस्बीह फ़ातिमा होती है वो बड़ी मुश्किल से 10 मिनट्स 5 मिनट्स की होती है, लेकिन वो कुछ सेकेंड्स में अपनी तस्बीह ख़त्म कर देते हैं। क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़े, कुछ नहीं समझ आता। तो इसमें क्या है, बेसुकूनी होती है। नमाज हम सुकून के लिए, इत्मीनान के लिए पढ़ते हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ते हैं। जब हम ऐसे नमाज़ पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला को ऐसे नमाज़ों की ज़रूरत नहीं है, बजाय फ़ायदा देने के उल्टा नुकसान देगी, क्योंकि बेसुकूनी आ जाएगी ज़िंदगी में। सजदे हम जब करें तो कोशिश करें कि हमारे सजदे लंबे हो। और साइंटिफिकली भी साबित है कि जब हम सजदे करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत प्रॉपर होता है। अक्सर हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है सर तक नहीं पहुंच पाता। तो जब हम सजदा रुकू करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन पूरा प्रॉपरली से होता है। जो गंदा खून जो भी है वो हट जाता है, पूरा उसको आसानी होती है सर्कुलेशन करने में। तो ये तो साइंस में भी साबित है। तो सजदे हमको लंबे करना चाहिए हमारे दिली सुकून के लिए, ज़हनी सुकून के लिए, और नमाज़ों में सुकून पैदा करें। ऐसे सोच के नमाज़ पढ़े
کہ ہمارے سامنے اللہ کھڑا ہے اور اللہ کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ہمیں سن رہا ہے۔ دعا میں بڑا مزہ آتا ہے۔ آخری جو پوائنٹ ہوتا ہے دعا کا وہ تو بہت ہی مزیدار ہوتا ہے۔ لوگ وہاں بھی کنجوسی کرتے ہیں، دعا صحیح طریقے سے نہیں کرتے، دعا کنجوسی کرتے ہیں۔ خیر، دعائیں نمازیں ہم آرام سے، سکون سے، اطمینان کے ساتھ پڑھیں۔ پوائنٹ نمبر 3، گھر کو پرسکون بنانے کے لیے کوشش کریں گھر کو ہمیشہ صاف ستھرا ماحول، خوشبودار بنائیں، جیسے کہ اگربتی ہو یا عطر کا چھڑکاؤ ہو گیا ہے یا عود ہے۔ آپ کوشش کریں کہ جب بھی آپ جھاڑو پوچھا کریں یا کوئی ایک ایسا دن ڈیسائیڈ کر لیں، جیسے کہ جمعہ ہو گیا، پیر، جمعرات کو آپ کوئی بھی 3 دن یا 2 دن آپ عطر کا، جیسے ہم جھاڑو دینے کے بعد پوچھا لگاتے ہیں تو اس پانی میں عطر کے کچھ ڈراپس ڈال دیں اور اس پانی سے پورے گھر میں پوچھا لگائیں، تاکہ گھر کا ماحول خوشگوار، خوشبودار ہو، کیونکہ خوشبو سے کیا ہے، پازیٹیو اثرات پیدا ہوتے ہیں، مطلب پازیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، اور کیا ہے، روحانی مخلوق برکت کو کھینچتی ہے خوشبو سے، خوشبو والی چیزیں۔ تو پردے، کرٹن وغیرہ کو آپ عطر لگائیں، اور خوشبودار بنانے کے لیے اگربتی کا استعمال کریں آپ کثرت سے، جیسے کہ کم سے کم 2 ٹائم، یا صبح کے ٹائم یا تو پھر مغرب میں آپ اگربتی لگائیں، گھر کے دروازے پر اور کونوں میں اگربتی ضرور لگائیں۔ ہفتے میں 2 بار تو یہ عمل ضرور کریں، اگربتی، خوشبو کا ماحول گھر میں خیر و برکت ہوتا ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 4، اور کوشش کریں صبح کے وقت قرآن کا 1 رکوع یا 2 رکوع پڑھیں۔ اگر اتنا بھی ٹائم نہیں ہے تو کم سے کم آدھا رکوع، 1 لائن تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، یہ بہت دلی سکون ملتا ہے۔ اور کوشش کریں لفظوں پہ غور کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، لفظ ادا کرنے کی جلد بازی نہ کریں۔ قرآن، نماز، یہ جو ذکر اذکار ہوتے ہیں، اس میں بہت تسلی سے، آرام سے، سکون کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تو یہ چیزیں فائدہ دیتی ہے، دلی سکون دیتی ہے، ذہنی سکون دیتی ہے۔ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن کی ایک ایک الفاظ میں خیر و برکت، رحمت ہے، جتنا پڑھیں گے اتنی نیکی لکھی جائے گی۔ تو جتنا ہو سکا 1 لائن، 2 لائن، آدھا رکوع کم سے کم پڑھنے کے معمول بنا لیں، اس سے نیگیٹیو اثرات بھی، نحوست جو بھی ہوتی ہے، دور ہو جاتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، اور جب بھی چاول کا پانی، ہم جو چاول بناتے ہیں، چاول پساتے ہیں، اس کا پانی جو گرم ہوتا ہے، سنک میں ہم ڈالتے ہیں اکثر پسانے کے لیے، تو کوشش کریں کہ پانی کو جب ہم پھینکتے ہیں تو یاد سے بسم اللہ شریف پڑھ کر اس پانی کو ڈالیں، چاہے آپ زمین کے کوئی حصے میں ڈال رہے ہیں یا جھاڑ کے نیچے ڈال رہے ہیں، پیڑ درخت کے نیچے ڈال رہے ہیں، یا سنک واش بیسن میں ڈال رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ بسم اللہ کا نام ایک دفعہ پڑھ لیں، ایک بار، اور اس کے بعد وہ پانی ڈالیں، کیونکہ وہاں پر اکثر کونوں میں، جھاڑوں کی جگہ اور کچرا، گندی جگہوں پہ کیا ہے، یہ فیوریٹ پلیس ہوتی ہے شیاطین کی، تو وہاں اکثر شیاطین ہوتی ہیں۔ جب ہم بسم اللہ پڑھ کر ڈالتے ہیں، شیاطین وہاں سے دفع ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، یا جل کر راکھ خاک ہو جاتی ہیں، یا جو بھی ہے تو وہ ہٹ جاتی ہیں، تو ہم کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ جب شیاطین رہیں گی ہی نہیں تو ہم کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اگر ہم بغیر بسم اللہ کے پڑھے ڈال دیں گے تو ان کے بچے، ان کی نسلیں جو بھی ہے، ان کو نقصان پہنچتا ہے، اور ان کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہم کو بدلہ لینے کے لیے ہم کو پریشان کرتے ہیں، ہم کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس بات کا خیال رکھیں۔ پوائنٹ نمبر 6، اور گھر میں فضول سامان بہت زیادہ ہونا، جیسے کہ کچھ بھی سامان غیر ضروری ہے، یا ضروری ہو یا نہ ہو، ہم گھر میں بہت سارا سامان بھر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہم کو ہی خود گھبراہٹ، بے چینی، انزائٹی فیل ہوتی ہے۔ جتنا کم سامان رکھیں آپ، سکون کا، سلیقے کا، طریقے کا تھوڑا سا سامان رکھیے، جو ہماری ڈیلی بیسک نیڈ ہوتی ہے وہ سامان آپ ضرور رکھیں۔ دکھنے میں طریقے کا سامان رکھیے، دیکھنے میں ہم کو سکون، آنکھوں کو جب بھی نظر پڑے گی آنکھوں میں تو کچھ سکون ملے گا ہم کو، اور دل میں بھی سکون رہے گا۔ یہ نہیں کہ
سارا بھر لیے، اور جتنا سامان بھریں گے، برتن رہیں گے کچن میں تو اتنے برتن نکلیں گے اور دھونا ہم کو ہی پڑتا ہے اور ہم کو ہی پریشانی ہوتی ہے۔ تو کم سے کم سامان رکھیے، جتنا برتن ہے پورا نکال دیں آپ، ایک اسٹوریج میں، روم میں یا کہیں پیٹھی میں بن کر اس کو پیک کر دیں۔ بس تو مختصر سا سامان رکھیں آپ، جتنی سامان رکھیں گے کم اتنا سکون رہے۔ ہاں، اگر آپ کی کچن میں کچن کیبنٹس، الماری فکس ہے، اٹیچ ہے، کبرز وغیرہ ہے، تو آپ کافی سارا سامان اسٹوریج کر کے رکھ سکتی ہیں، اس میں چیزیں میسی نہیں دکھتی، آنکھوں کو چبھتا نہیں ہے۔ تو یہ رہی تھی کچھ پوائنٹس، آپ کو ان میں سے کون سا پوائنٹ اچھا لگا کامنٹ میں بتائیے گا۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنوں کا اپنا خوب سارا خیال رکھیے، اور فلسطین بھائی بہنوں کے لیے خوب ساری دعائیں کریے گا، اور مجھ کو بھی دعا میں یاد کریے گا۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔